ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ مشکلات اگر بابے ٹالتے ہیں، مشکلات بھیجتا کون ہے؟ اللہ. یعنی مشکلات اللہ بھیجتا ہے اور بابے ٹال دیتے ہیں. اندازہ کریں، یہ بابوں کو اوپر مانتے ہیں. بھائی اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مصیبتیں اللہ بھیجتا ہے اور بزرگ ٹالتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ بزرگوں کو اللہ سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، ایسا کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اور اہل سنت کی عوام کا بھی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو ٹالنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. کوئی ولی مصیبتوں کو نہیں ٹال سکتا اگر رب کی رضا نہ ہو. البتہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ہماری مشکلات کو دور فرماتا ہے. رہی یہ بات کہ اللہ مصیبتیں دیتا ہے، بھیجتا ہے، ٹالتا کوئی اور ہے تو وہ اللہ سے بڑا ہو جائے گا، یہ جو نظریہ اور یہ جو قاعدہ اور یہ جو اصول بیان کیا گیا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے. کیونکہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کے یہ معجزات ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تو کیا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کیا تھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا؟ تو معاذ اللہ کوئی کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت اللہ سے بڑھ گئی؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا. بلکہ یہی کہا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہی یہ کام کیا تھا. تو اولیاء بھی اللہ کی بارگاہ سے اذن پاتے ہیں. اب اذن نہیں پاتے یا پاتے ہیں یہ تو پھر الگ بات ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو نظریہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر مصیبت اللہ کی طرف سے آئے، ٹالے کوئی اور تو وہ اللہ سے بڑا ہو جاتا ہے، یا جو ایسا عقیدہ رکھے تو وہ اللہ سے بڑا سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے. سورہ یوسف ہے اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو وہ اکھیارے ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، وہ بینا ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو قرآن عظیم میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا، فرتد بصیرا، تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے ان کے چہرے پر پھرنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا واپس آ جانا. تو یہ اصول، یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ مصیبت یا پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے یا آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسے کوئی اور ٹالتا ہے تو وہ کیا اللہ سے بڑا ہو جاتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس کی، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ اس کی برکت سے. اب در حقیقت یہ بینائی جو گئی تھی، یہ بینائی اللہ کی وجہ سے گئی تھی اور اللہ کی وجہ سے ہی واپس آئی. لیکن ذریعہ کیا بنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ میرے والد محترم کی بینائی لوٹا دے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا کیوں بھیجا اور وہ کرتا آنکھوں پر لگایا گیا. اس کے بعد وہ آنکھیں واپس آ گئیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کرتے کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا. معاذ اللہ کیا، اور کرتا اللہ کی طاقت کے مقابلے میں آ گیا. آنکھیں اللہ نے ان سے، آنکھوں سے جو بینائی تھی اللہ نے لی تھی، اب کرتے نے واپس کر دی. یہ کیا، یہ قرآن عظیم میں واقعہ بیان ہوا. اگر قرآن عظیم میں بیان نہ ہوتا تو مخالفین شاید اس کو بھی قصہ کہانی کہہ دیتے. لیکن قرآن عظیم کے اندر اس واقعے کا بیان ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو بزرگان دین ہیں اور یہ اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے اور وہ پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں. ایسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کرتے کو بھی شفا کے لیے استعمال کیا گیا. امہات المؤمنین نے ایسا کیا کہ حضور علیہ السلام کے کرتے مبارک کو پانی میں بھگو دیتی اور اسے مریضوں کو پانی پلاتی، مریض شفایاب ہوتے. تو یہ عقیدہ تھا. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو نبیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بابوں کی بات کر رہے ہیں، بزرگوں کی بات کر رہے ہیں. تو جناب مرزا کا تو نبیوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے. وہ تو نبیوں کو بھی کوئی شے نہیں سمجھتا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے. ناظرین کرام، بات یہ طویل ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. جیسے ایک اور ایسے حوالہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا. حدیث پاک ہے بخاری کی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئیں گویا کہ کبھی ان میں تکلیف تھی ہی نہیں. اب ان آنکھوں کو جو تکلیف میں مبتلا کیا وہ اللہ کی ذات نے کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لعاب سے انہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہا جائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ کے مقابلے میں یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک میں تکلیف رہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ آنکھ سے تکلیف دور ہو جائے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیت گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ٹھیک کیا وہ اللہ کے اذن سے کیا، اللہ کی مرضی سے کیا. جو تکلیف آئی تھی، آزمائش آئی تھی، وہ بھی اللہ کی مرضی سے آئی تھی. یہ جو ٹھیک کیا گیا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا. تو یہ جو قاعدہ ہے نا کہ کوئی اور ٹھیک کر دے یا کسی کا عقیدہ ہو تو پھر وہ اللہ سے بڑا سمجھتا ہے، یہ عقیدہ یہ اہل سنت پر الزام ہے. اہل سنت اللہ کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں اور مانتے ہیں. اللہ کے ذات و صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے.